یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے ٹونتے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے ادارو تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے مل کے پڑھے ٹونے تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے اور منگدا نے کسے کو تاجداریاں منگدا نے کسے کو تاجداریاں آقا دے بوہے دو چوکیدار رہن دے آقا دے بوہے دو چوکیدار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے محبت نہ بولو سبحان اللہ اور یہ تو دیا یہ پھلانو گل پوڑ دی جگہ اور یہ تو دیا یہ پھلانو گل پوڑ دی جگہ مدینے دے کنڈیوں دہار رہن دے مدینے دے کنڈیوں دہار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے محبت نہ بولو سبحان اللہ اور تیرے کولوں اے ہاتھ کے اے دیر منگدا اور تیرے کولوں اے ہاتھ کے اے دیر منگدا اے مدنی کول میں چار رہن دے مدنی کول میں لو دل چار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرا یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے الحمد للہ
صلاة و سلام علی محمد رسول حبیب کریم سمیع علیم و نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بی ادبیست حمد و صلاة کے بعد احباب زی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی آخری کتاب قرآن مجید کا میں نے مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں خالق ذوالجلال کے دربار گوہربار میں کہ مالک کائنات کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب بڑی محبت اور پیار کے ساتھ تشریف فرما ہیں رب ذوالجلال خالق کائنات سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت بارفت مہینہ جاری و ساری ہے. فرزندان اسلام بندگان خدا اپنے رب کی بارگاہ میں روزوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں بھی جاری ہیں. مالک کی بارگاہ میں دعائیں بھی ہیں، التجائیں بھی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ خالق ذوالجلال مالک کائنات ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو اس کی توفیق سے روزے رکھے جا رہے ہیں اتنے گرم موسم کے اندر، شدت والے موسم کے اندر، ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت کے دربار گوہربار میں دعا ہے کہ خالق ذوالجلال ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق ذوالجلال نے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ کہ جو کوئی بھی اس بابرکت مہینے کو پائے، جس کو اللہ رب العزت یہ نصیب کرے کہ رمضان اسے مل جائے، فلیصمہ پھر اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں روزوں کو ادا کرے، روزے رکھے. کیونکہ اللہ رب العزت مالک جل وعلا نے خالق ذوالجلال نے اس مہینے کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ مومن جو ہیں وہ ہر چیز سے رخ موڑ کر، ہر چیز سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف کر لیں. اللہ رب العزت کے دربار گوہربار میں اپنی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں اور اس بابرکت مہینے کے فضائل اور اہمیت اور اس کی وقت جا بجا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے. مکمل مہینے کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ اور پھر مہینے کے ہر روزے اور ہر دن کی اہمیت بھی الگ اپنی جگہ پہ. الگ الگ چیزیں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی
حضرت معاذ ابن جبل آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے رب ذوالجلال کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک روزہ رکھ لیتا ہے نا تو رب کائنات اس شخص کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کی خاطر، تو رب کائنات جہنم جس سے بندہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہے باری تعالی وقنا عذاب النار، رب کائنات ہمیں جہنم سے بچانا، آگ کے عذاب سے بچانا، فرمایا ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ فقط کتنے روزوں کے بدلے میں بولیے؟ ایک روزے کے بدلے میں اتنی باسعادت یہ لمحات اور اتنی بابرکت یہ گھڑیاں ہیں کہ ایک روزے کے بدلے رب کائنات جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لے، تو فرمایا یہ رمضان سے لے کے دوسرا رمضان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز اگر گناہ کبیرہ سے کبائر سے بچا جائے تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور پھر ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ بھی، وہ 7 دن کے لیے جتنے بھی انسان نے صغائر کیے ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، رب کائنات صرف جمعے کی حاضری کی وجہ سے یا پھر اگلے رمضان کے روزوں کی وجہ سے یا پھر ایک نماز سے دوسری نماز کی حاضری اور ادائیگی تک جتنے بھی گناہ ہوں رب کائنات ان پہ رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے، ان گناہوں کو خالق ذوالجلال ختم کر دیتا ہے، صرف اس کی وجہ سے یہ وہ خوش نصیب ہے جسے پچھلا رمضان بھی ملا تھا، اس نے اس رمضان میں بھی مقدور بھر حسب استطاعت اور حسب طاقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھے تھے، اور پھر آئندہ جو یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ رمضان چل رہا ہے، یہ رمضان پھر رب کائنات نے اپنے بندوں کو دوبارہ نصیب کر دیا ہے، تو خوش نصیب نے پچھلے رمضان میں بھی روزے رکھے تھے، اس رمضان کے بھی روزے رکھ رہا ہے، اس رمضان کے بھی روزے رکھ رہا ہے۔ تو جب بندہ ایک سے رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جب وہ دونوں رمضان کا ادب بھی کرتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، رب کائنات بس اس روزوں کے عمل اور نیکی کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، پچھلے جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے نا تو رب کائنات آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے در رب کائنات کھول دیتا ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے جتنے بھی ہوتے ہیں خالق ذوالجلال وہ سارے کھلوا دیتا ہے۔ فرشتوں، آج سے یہ بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ با رفت، با عظمت اور با رحمت، با مغفرت مہینہ شروع ہو رہا ہے، جاؤ میں رب کائنات اعلان کر رہا ہوں رحمت کے سارے دروازے کھول دو،
رحمت کے سارے دروازے کھول دو اور جاؤ جہنم کے سارے دروازے بند کر دو. وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جاؤ. آج جیسے ہی رمضان شروع ہوا ہے جتنے بھی شیاطین ہیں, جتنے بھی شیطان ہیں, جتنے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے والے اور پھیرنے والے ہیں نا, جاؤ آج ان کو زنجیروں میں جکڑ دو, ان کو آج باندھ دو اور آخری دن تک, آخری لمحے تک, رمضان کی آخری گھڑی تک ان کو کھولنا نہیں ہے, ان کو بند کر دینا ہے تاکہ بندے ان کے چنگلوں سے آزاد ہو جائیں, تاکہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندگان شیطان کی وارداتوں سے آزاد ہو جائیں اور جی بھر کے اور دل کھول کے اللہ کی بارگاہ میں بندگی کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں فرائض اور نوافل کو ادا کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھ لیں. ان کو کھولنا نہیں ہے. جب رحمت کے دروازوں کو کھولا گیا ہے, جب رحمت کے دروازوں کو وا کر دیا گیا ہے اور جہنم اور عذاب کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے, تو جاؤ شیطانوں کو بھی جکڑو اور اعلان کر دو, مانگو جو کچھ رب سے مانگنا چاہتے ہو. بولیے سبحان اللہ, محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. پہلی رات, پہلی گھڑی سے ہی اعلان عام ہونے لگ جاتا ہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو, مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو, طلب کرو جو کچھ رب کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہتے ہو. اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے ایک جنت کا دروازہ بنایا ہے جس دروازے کو باب الریان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ الریان اس دروازے کا نام ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے, خالق ذوالجلال نے وہ دروازہ فقط روزہ داروں کے لیے بنایا ہے. جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خلقت کھڑی ہوگی, اللہ کے دربار میں اگلے پچھلے آئے کھڑے ہوں گے, ہر ایک کے نامہ اعمال کو کھولا جا رہا ہوگا, ہر ایک کا حساب لیا بھی جا رہا ہوگا, نیکی اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی. جہاں سورج بھی قریب, زمین بھی انتہا کی تپش والی ہوگی, اس وقت رب کے دربار سے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوگا کہ آج کہاں ہے روزہ رکھنے والے, آج کہاں ہے اللہ کی محبت میں رزق سے منہ موڑنے والے, اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دینے والے. رب کائنات آج انہیں جنت کے دروازے پہ بلا رہا ہے. ذرا محبت سے بولی سبحان اللہ. ابھی تو میں دھیرے دھیرے سٹارٹ کر رہا ہوں نا, ابھی تو میں اللہ کی رحمت کی ایک ایک نشانی بتا رہا ہوں. جب بات آگے چلے گی نا, جب محبت اور اللہ کے کرم کی بات آئے گی, یہ زبانیں خود بخود ہی کھلتی جائیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل محشر کھڑے ہوں گے, اللہ کے دربار سے ایک خاص فرشتہ آئے گا اور آ کے محشر والوں کو اعلان کر دے گا کہ روزے دار کہاں کھڑے ہیں, روزے والے کہاں کھڑے ہیں. وہ دوڑ کے سامنے آئیں گے, بتلا کیا چاہتا ہے, کیا حکم ہے, ہمیں کیوں بلایا ہے. آج سارے محشر جب سارے سانہ کتاب کے معاملات میں پڑے ہیں, بتا ہمیں کیوں بلایا گیا ہے, ہمیں کیوں آواز دی گئی ہے. فرشتہ جواب دے گا, سامنے دیکھو وہ جنت کا ریان دروازہ کھڑا ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. کہ سامنے نگاہ اٹھا کے دیکھو وہ دروازہ, وہ باب الریان کھڑا ہے. رب کائنات نے وعدہ کیا تھا کہ جب قیامت کے دن میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں گے نا, فرمایا یہ دروازہ فقط روزہ داروں کے لیے ہوگا. جتنے بھی روزہ دار ہیں انہیں اعلان کیا جاتا ہے بغیر رکاوٹ کے آج جنت چلے جاؤ,
بغیر رکاوٹ کے آج بولیے جنت کی طرف چلے جاؤ. آل معاشر دوڑیں گے, صائمین دوڑیں گے, روزہ دار دوڑیں گے, فاسٹنر دوڑیں گے, اور دوڑ کے اس دروازے سے گزر کر اللہ کی رحمت, اللہ کے کرم, اللہ کے فضل کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ اور ہچکچاہٹ کے وہ سیدھے جنت کی طرف چلے جائیں گے. جب روزہ دار گزر جائیں گے وہ فرشتہ دوڑے گا, دروازہ پھر بند کر دے گا, دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا. اعلان ہوگا آج صرف یہ دروازہ رب کائنات نے, خالق ذوالجلال نے روزہ داروں کے لیے بنایا تھا. کن کے لیے بنایا تھا بولیے؟ روزہ داروں کے گزرگاہ تھی, ان کا یہ گیٹ پاس تھا, ان کا یہ گیٹ وے تھا کہ آج شان معاشر اور کسی کو اس دروازے سے نہیں گزارا جائے گا. یہ انہیں گزارا جائے گا جو مئی اور جون کے کڑکتے موسم میں بھی روزہ رکھتے تھے, اللہ کی محبت میں, جو بھوک کو برداشت کرتے تھے, جو پیاس کو بھی برداشت کرتے تھے, جو ہر چیز کو برداشت کر کے فقط سامنے اپنے رب اور مولا کو رکھتے تھے. یہ دروازہ رب نے ان کے لیے بنایا ہے. یہ دروازہ رب نے روزہ داروں کے لیے بنایا. پھر دروازے کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا, اور دروازے ہوں گے, لیکن روزہ داروں کا سپیشلی راستہ ہوگا, خصوصی راستہ, جن سے گزر کر خوش نصیب جنت جائیں گے. کدھر جائیں گے بولیے؟ جنت جائیں گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرمایا روزہ اس کو رب کائنات نے جہنم سے ڈھال بنایا ہے. اس کو رب نے جہنم کے بچاؤ کے لیے ڈھال بنایا ہے. اللہ نے اسے رکاوٹ بنا دیا ہے. جو بھی روزہ دار ہوگا نا, جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی, جہنم اسے جلائے گی بھی نہیں, اس کے پاس بھی نہیں گزرے گی. اگر آئے گی بھی تو روزہ ڈھال بن کے سامنے آ جائے گا. اے آگ, اے جہنم, تو اسے جلا نہیں سکتی, تو اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتی ہے, اس کے وجود کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. کس لیے؟ یہ تو دنیا میں بھی بھوک کو برداشت کرتا رہا تھا, یہ دنیا میں بھی پیاس کو برداشت کرتا رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید. اور اگلی بات سنیے, جہنم کی آگ روزہ دار کو کیوں نہیں جلائے گی, اس کے قریب کیوں نہیں جائے گی؟ بات یہ کہ جب بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی محبت میں, اللہ کے پیار میں, بھوک کو برداشت کرتا ہے, پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے, اندر وجود کے اندر اللہ کا عشق آ جاتا ہے, اللہ کی محبت کی وہ گرمائش, وہ تپش اس کے اندرونی حصے کو, اس کے وجود, اس کے جسم اور اس کے سارے جسے کو اللہ کے عشق کی آگ اتنا گہرا دیتی ہے کہ جب جہنم کی آگ نزدیک جائے گی وہ بھی خوف کھا کے دور چلی جائے گی, وہ بھی دوڑتی ہوئی دور چلی جائے گی. اس کے اندر تو اس سے پہلے ہی اللہ کی محبت کا بھانبڑ بھگ رہا ہے, بھانبڑ چل رہا ہے, اللہ کی محبت کا بھانبڑ مچا ہے. اللہ کا پیار, اللہ کی محبت اس وجود کے اندر پہلے اتنی ہے کہ یہاں اور آگ کی ضرورت, بولیے اور تپش کی ضرورت نہیں ہے, وہ آگ قریب آئے گی. اس کی محبت, بندے کی اللہ سے محبت اور پیار کی آگ, اللہ کے عشق کی آگ اتنی بھڑکے کہ وہ آگ خود بخود پیچھے دوڑ جائے گی. بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, میں دہلی کے علاقے میں تھا تو وہاں بھیا میاں ایک مجذوب رہا کرتے تھے, اور کبھی کبھی مجھے ملتے تو بڑی محبت سے پیش آتے, تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے وہ بھیا میاں, مجذوب آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے, فرید میں نے سنا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم پھینکے گا, اللہ ہمیں جہنم رسید کرے گا,
تو میں کہتا ہاں جس کو چاہے گا وہ جنت دے دے گا، جس کو چاہے گا جہنم دے گا۔ تو جب میں اس سے کہتا نا کہ جہنم بھی وہ ڈالے گا اپنے بندوں کو، تو بھیا میاں وہ اللہ کا جو مجذوب دیوانہ تھا نا، وہ مجھ سے کہتا تھا فرید جب اللہ مجھے جہنم پھینکے گا نا، میں دیکھوں گا بھلا جہنم کی آگ جلاتی ہے یا بھیا میاں کے عشق کی آگ جلاتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اتنا ڈھیلا نہیں، ذرا دیوانہ وار بولیے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ بھیا میاں ہمیشہ میرے ساتھ اسی بات پہ تکرار اصرار کرتے تھے کہ جب رب کائنات خالق ذوالجلال مجھے آگ کے اندر ڈالے گا اور جہنم رسید کرے گا، اے فرید میں جہنم کے اندر جا کے اللہ کے محبت، اللہ کے پیار اور اللہ کے عشق کے اندر جا کے اتنی عشق بھری آہ ماروں گا کہ جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، جہنم کی آگ ہی بجھ جائے گی۔ یہ جہنم نہ تو فرید الدین تجھے جلائے گی، نہ بھیا میاں کو کبھی جلائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ عشق تے اگ دوویں برابر، عشق تے اگ، بولی سبحان اللہ، عشق تے اگ دوویں برابر پر عشق دا سیک، بولیے عشق دا سیک چنگیرا۔ فرمائے روزہ دار اللہ کی محبت میں جب ساری چیزوں سے رخ موڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنی ساری خواہشات، اپنے پینے کی خواہش، اپنے کی خواہش، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت کے اندر جب وہ سارا دن دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل اللہ اپنے عشق سے معمور کر دیتا ہے، اللہ کا عشق اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور العشق نار یحرق ما سوی اللہ، فرمایا عشق تو وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر ایک کو جلاتی ہے، جو بھسم کرتی ہے، جو ختم بھی کر دیتی ہے۔ تو جن کے وجود، جن کے جسے اور جن کی ذات اور اشیاء پہلے اللہ کے عشق کے اندر، اس کے پیار کے اندر فنا ہو چکی ہوں، اپنے آپ کو جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں ختم کر لیا ہو، انہیں جہنم کی آگ جلایا نہیں کرتی ہے، جہنم کی آگ جلاتی نہیں ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کبھی لکڑی ہو نا، فرمایا ایک لکڑی وہ جو کول بن چکی، کوئلہ ہو، اسے آگ کے اندر جلا کے تپایا گیا ہو، اسے اس تپش کے عمل سے گزارا گیا ہو، اور دوسری خام لکڑی ہو، تو شیخ الاسلام والمسلمین بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں لکڑیوں کو اگر مٹی کے اندر دبا دیا جائے اور سال کے بعد یا کچھ اور زیادہ عرصے کے بعد ان دونوں لکڑیوں کو نکالا جائے، تو بابا صاحب فرماتے ہیں جو خام لکڑی ہوگی نا اسے مٹی کھا گئی ہوگی، اور جس کو آگ نے جلایا ہوگا سال کے بعد نکالو یا 100 سال کے بعد جب بھی نکالا جائے، جسے آگ نے پہلے جلایا ہوگا نا اسے مٹی بھی نہیں کھائے گی، اسے مٹی بھی نہیں کھائے گی، وہ کول کا کول رہتا ہے۔ بابا صاحب اس مثال کی وجہ سے ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں، فرمایا جس لکڑی، جس وجود اور جس ذات کو فرمایا دنیا کی آگ نے جلایا ہو اسے مٹی نہیں کھاتی ہے، اور جسے مولا کے عشق کی آگ نے جلایا ہو۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگ تے عشق دو میں برابر، ذرا عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے عشق دو میں برابر، ذرا عشق دا سیک چنگیرا، اور اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اور اگ دا دارو می تے پانی، بھلا عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں ہو رہندا، او جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ بولیے سبحان اللہ۔
فرمایا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا بولیے؟ ڈال، جہاں پہلے ہی وافر مقدار میں تپش پڑی ہو، جہاں پہلے ہی تپش اور عشق کی آگ پڑی ہو، پھر اسے یہ جہنم کی آگ، جہنم کی تپش اس کا کچھ بگاڑا نہیں کرتی، وہ صحیح سلامت رہتا ہے، وہ وجود اسی طرح کامل رہتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات جو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس رب وحدہ لا شریک کی قسم جو میرا بھی مالک اور میری جان کا بھی مالک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو جو بھوک اور پیاس کی شدت سے پیدا ہوتی ہے، جو سارا دن اپنے آپ کو روکے رکھنے کی وجہ سے جو انسان کے معدے سے چل کے اس کے منہ تک وہ تڑپ آ جاتی ہے، وہ بو آ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے رب کی بارگاہ میں، فرمایا مشک و عنبر کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کستوری اور خوشبو کی تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے منہ کی بو رب کو کستوری سے ہی پسند زیادہ ہے، زیادہ پسند، اور اللہ اسے لائق کرتا ہے جو روزے دار کے منہ کی بو آتی ہے، جو اس کا وہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ پانی سامنے پڑا ہے پی لوں، کھانا سامنے پڑا ہے کھا لوں، لیکن ہاتھ لگاتا نہیں، ادھر سے اشتہا بڑھتا جاتا ہے، اندر سے چاہ بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کا نفس اسے بار بار انکریج کرتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھ کھا، تجھے دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، دیکھ ہاتھ ڈال، تجھے روکنے والا بھی نہیں ہے، تنہائی میں چلا جا، چار دیواری کے اندر چلا جا، وہاں کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ نفس اسے انکرج کرتا ہے، ادھر سے روح کا خیال آتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مولا تو دیکھ رہا ہے، بولیے سبحان اللہ، مولا تو مجھے دیکھ رہا، وہ رکا رہتا ہے۔ وہ ایک عجب سی کشمکش، وہ نفس کی لڑائی شروع ہو جاتی جسے وہ بڑا جہاد اکبر کہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑنا جہاد اکبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ فرمایا وہ ادھر لڑنا وہ بھی بڑا جہاد، لیکن وہ جہاد اصغر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے لوٹ رہے تھے، جنگ سے پلٹ رہے تھے، واپسی آتے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ میرے غلاموں جی آقا فرمایا چھوٹا جہاد چھوڑ کر بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور کیسا جہاد؟ ابھی تو دشمن کے مد مقابل سے پلٹے ہیں، ادھر جانوں کے نذرانے ہیں، ادھر تلواروں کے گاؤں بھی ہے، ادھر تیر بھالے اور نیزے بھی سہ جاتے ہیں۔ حضور اس جگہ کو چھوڑ کر ہم تو گھر میں آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو آرام کی جگہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور وہ جہاد اصغر کیسے ہو گیا اور گھر میں پلٹ کے آنا جہاد اکبر کیسے ہو گیا؟ فرمایا ادھر تو کبھی کبھی لڑنا پڑتا ہے، اس ظالم نفس سے ہر لمحہ لڑنا پڑتا ہے، ہر لمحے لڑنا پڑتا ہے، ہر گھڑی اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ کشمکش، اس کے ساتھ دو بدو لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ ہم وقت یہ چاہتا کیا کہ بندہ کھاتا رہے، بندہ اس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے یہ اٹھنے نہیں دیتا ہے، یہ بندے کو تھپکیاں دیتا ہے، نفس سنانے لگ جاتا ہے، پھر بندہ لڑتا ہے نانا سونا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ گناہ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان لڑ کے اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو نیکی کی طرف لاتا ہے۔ تو فرمایا وہ تو جہاد اصغر ہے، اس اندر والے ظالم سے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جہاں جہاد اکبر جاری ہو، ہر وقت کشمکش جاری ہو، صبح سے لے کے شام تک، فرمایا وہ اندر کی اشتہا و بو رب کائنات کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اس سے اگلی بات سنیے جو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے نے کھانا پینا
اور اپنی نفسانی خواہشات کو میرے لیے ترک کیا ہے، میری ذات کے لیے چھوڑا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات کو بھی ترک کر دیا ہے، جب اس نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، فقط کس کے لیے کیا؟ بولیے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب اگلی بات سنیے، رب کائنات خالق ذوالجلال کیا فرما رہا ہے؟ تو رب کائنات کہتا ہے کہ آؤ سنو، پھر روزے کا اجر کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزیہ۔ رب کائنات کہتا ہے، فرمایا انسان کا ہر عمل اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، کسی کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، کسی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کسی کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، کسی کو جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہر عمل، ہر نیکی اپنی جگہ پہ ہے۔ فرمایا روزہ وہ نیکی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں رب کائنات روزے دار کے لیے ہوں۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ حضرت بلال حبشی کو جب امیہ نے لٹایا نا، سینے کے اوپر رکھا پتھر، پتھر کے اوپر کھڑا ہے جلاد، ہاتھ میں ہے تلوار۔ وہ جلاد کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے، بلال کہتا ہے نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ اٹھا کے بلال ہی بولے گا نعرہ تکبیر۔ وہ جلاد کہتا ہے بلال تجھے مار دیا جائے گا، کلمہ چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جلاد کہتا ہے بلال تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ بلال کہتا ہے کہ غلامی رسول میں، دونوں ہاتھ اٹھا کے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ پھر بلال نے کہا ہوگا کہ عشق اے پتا بھی کھڑکن نہیں دیندہ، اے عشق اے پتا بھی کھڑکن نہیں دیندہ، کسے شے نو سینے تھے رڑکن نہیں دیندہ، کری عشق جم جم پر اے سوچی نہ سر، او زیبا کرتے چھڑتا ہے پھڑکن نہیں دیندہ۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزیہ۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے رب کائنات کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہر عمل کا درجہ، ہر عمل کا ثواب، ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا ایوارڈ اور ریوارڈ، فرمایا وہ کبھی درجات کی بلندی کی صورت میں، کبھی گناہ کے مٹا دینے کی صورت میں، کبھی جنت کے قریب کر دینے کی صورت میں، کبھی جہنم سے آزاد کر دینے کی صورت میں۔ فرمایا فقط ایک عمل ایسا ہے، فقط بندے کا ایک عمل اور ایک نیکی ایسی ہے، فرمایا وہ میرے لیے کرتا ہے، میں رب کائنات اس کا بدلہ بن جایا کرتا ہوں۔ مول بک جائے اگر ہستی، مول بک جائے اگر ہستی، محبت ان سے پھر بھی سستی۔ فرمایا اپنی جان بھی بک جائے، لوگ شہداء اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اس منزل کو پاتے ہیں، اس مقام تک بڑی مشکل سے چل کے آتے ہیں۔ رب کائنات یہ درجہ ایک روزے کے بدلے بخش رہا ہے۔ روزوں کے بدلے میں یہ سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے نا، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، رمضان بھر کے روزے رکھ لیتا ہے، فرمایا جب رمضان گزرتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ فرمایا روزوں کی وجہ سے رب کائنات سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان پہ رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے۔ فرمایا اس کے دامن کے اوپر، اس کے نام و اعمال کے اندر کرامن کاتبین جو سارا سال تیرے اور میرے گناہ لکھتے رہے تھے، بدکاری اور شکاریاں لکھتے رہے تھے، غلط کاریاں لکھتے رہے تھے، بندہ رمضان کو گزار کے باہر آتا ہے، رب کائنات سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، گناہوں کو بولیے ختم کر دیا جاتا ہے، فقط ایک مہینے کے بدلے۔ کتنے مہینے کے بدلے؟ بولیے ایک مہینے، جسے رمضان کہتے ہیں۔ اور وہ مہینہ چل رہا ہے، وہ مہینہ چل رہا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم کما حق ہو اس مہینے کی جو ہے وہ ادب بھی کر لیں، اس مہینے کے کما حق ہو ذمہ داریوں سے عہدہ برابری ہو جائے۔ جب انسان اپنی استطاعت پر، اپنی اوقات پر رمضان کا ادب اور اس کی
احکامات پہ عمل کر لیتا ہے رب کائنات پھر سارے گناہ بخش دیتا ہے. فقط 1 مہینہ سال بھر کا کفارہ ہے. سال بھر کے گناہ رمضان کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں. عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کی حضور میری کچھ باتیں ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھو کیا باتیں ہیں. اس نے کہا اگر میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں, اللہ کو ایک مانوں اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دوں, حضور میں کلمے کا اقرار کر لوں, لا الہ الا اللہ توحید کا بھی اقرار کروں, محمد الرسول اللہ رسالت کا بھی اقرار کر لوں, اور حضور میں 5 نمازیں بھی پڑھتا رہوں, 5 نمازیں بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دوں, زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں, اور حضور سال کے بعد جب رمضان کے روزے آئے وہ بھی رکھتا رہوں. حضور جب میں یہ کام کر لوں تو اتنی مہربانی فرمائیے میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا, میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے صدیقین میں تیرا شمار ہوگا. کن میں شمار ہوگا بولیے؟ صدیقین کے اندر جو درجہ ابوبکر صدیق کا ملا ہے, جس درجے کے ایمان وہ بنے ہیں, جب بندہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھ لیتا ہے, انسان زکوٰۃ کا بھی ادا کرتا ہے اور توحید اور رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے, فرمایا وہ درجہ ملے گا جو رب کائنات صدیقوں کو عطا کرتا ہے. ابھی میں ایک درجے کی بات کر رہا ہوں اور اگلی بات سنیے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی اگر تو یہ بنیادی کام ادا کر لے اور ان پہ کار بند رہے, میں نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں جہاں شہید ہوں گے نا وہاں رب تجھے بھی کھڑا کر دے گا. جہاں شہداء لائے جائیں گے, جس درجے پہ, جس مقام اولا پہ اور رفعت بڑے مقام پہ جانوں کے نذرانے دینے والے کھڑے ہوں گے نا وہاں روزے رکھنے والے بھی کھڑے ہوں گے, وہاں رمضان کا ادب کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے. فرمایا یہ بنیادی کام کرتا رہے, یہ بنیادی کام کرتا رہے, جب تو یہ کرے گا سیدھا جنت چلا جائے گا. کتنا آسان سا کلیہ دے دیا ہے, کتنے آسان سے اعمال دے دیے ہیں کہ انسان انتہائی بنیادی کام کرے, کلمہ پڑھ لے, شہادت گواہی دے دے, نماز کو ادا کر, زکوٰۃ اگر مال ہے تو اس کو ادا کر, اور اگر رمضان کا بابرکت مہینہ مل جائے, یہ گھڑیاں مل جائے تو ان کے روزے رکھ, تجھے رب بھی گارنٹی دے رہا ہے, رب کا حبیب بھی گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. کہاں بولیے؟ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے جب رمضان آیا تو صحابہ بیٹھے, فرمایا رمضان آ گیا ہے, اللہ کا برکت والا مہینہ آ گیا ہے. اور رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ برکت والا ہے. کون سا مہینہ بولیے؟ برکت والا. اس کے اندر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور برکت کے نزول کے بعد میرے آقا فرماتے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے, گناہگاروں کو ڈھانپ لیتی ہے, گناہگاروں کو ڈھانپ لیتی ہے, ہر طرح سے ان کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. کوئی بھی گناہگار وہ چاہے جیسا بھی سیاکار بدکار کیوں نہ ہو, اللہ کی رحمت اسے بھی ملتی ہے, اللہ کی رحمت اسے بھی ملا کرتی ہے. اور اس مہینے کے اندر میرے آقا فرماتے بندوں کے گناہ بھی جڑ جاتے. اس مہینے میں بندوں کے بولیے ذرا کیا ہوتا ہے؟ گناہ بھی جڑ جاتے, گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگلی بات فرمائے اس مہینے میں رب کائنات بندہ جو دعا مانگے وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے, دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور رب کائنات اور خالق ذوالجلال اگلی بات میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں تمہاری محبت اور تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے, تمہارے عشق اور بندوں کے پیار کو دیکھتا ہے. فرمایا پھر جو کام بھی کرنا ہونا اس کو مجبوری نہ سمجھ, اس کو رب کی محبت سمجھ. فرمایا ہر کام اللہ کی محبت میں, ہر کام اللہ کے پیار میں, اللہ کے عشق میں سرشار ہو کے کرنا چاہیے.
کیونکہ رب کائنات بظاہر اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اعلان نیات قلوبکم، رب کائنات تو دلوں کی محبت اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا رب کائنات تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، اور فرمایا اس نیک مہینے کے اندر جب رب کائنات اتنا کچھ بندوں کو عطا کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے میرے غلاموں تم اس مہینے میں نیک کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا، نیکی کا دامن کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، تمہیں نیک کام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وہ تو بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی رب کی رحمت نہ پائے، رب کی رحمت نہ پائے۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ کی رحمت مل جائے، اور بدبخت اور شقی وہ ہے کہ جسے اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ کی محبت، اللہ کا فیضان اور رحمت نصیب نہ ہو۔ فرمایا یہ مہینہ نیک اعمال کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، نیک اعمال ہی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے رب کائنات جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نا تو خالق ذوالجلال اسے 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، اسے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی فرمایا عند فطرہ، فرمایا سارا دن جب بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور نڈھال ہو جاتا ہے، کمزوری اور ویکنس محسوس ہوتی ہے، جب وہ افطار کے قریب جاتا ہے، وقت آ جاتا ہے افطار کا، تو جتنی خوشی اور لذت اسے اس وقت اللہ کی نعمت کی نصیب ہوتی ہے سال بھر نہیں نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے وہ پانی کے چند قطرے جنہیں ہم بے دریغ خراب کرتے رہتے، ضائع کرتے رہتے ہیں، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ وہ رزق کے چند لقمے جسے ہم سال بھر یوں ہی ضائع کرتے رہتے ہیں اور احتیاط سے کام نہیں لیتے ہیں، جب افطار کا وقت آتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ لقمے کتنے قیمتی ہیں، یہ لقمے کتنے ویلیویبل ہیں، ان کا فائدہ کتنا ہے۔ اس وقت جا کے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر تیری نعمت نہ ہوتی تو میں چند گھنٹے اور بھی نہ نکالتا، میں تو مر ہی جاتا، یہ تو تیری نعمتیں جو آخر کار مجھے نصیب ہوئی ہیں، جو مجھے ملی ہے تیری نعمتیں۔ اور ان نعمتوں کی قدر انسان کو عند فطر ہی، میرے آقا فرماتے جب افطار کرتا ہے نا بندہ، اس وقت جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے رب کا رزق کتنا اعلیٰ ہے، کتنا قیمتی ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ عند رؤیت ربہ او کما قال، فرمایا دوسری خوشی اس کو کب نصیب ہوگی، اس بندے کو روزہ دار کو فرد کب نصیب ہوگی؟ فرمایا جب قیامت کے دن اس ایک بندے کو لایا جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ درجے نصیب ہوں گے، ہر ایک کو الگ الگ ان کے اعمال اور ان کے نیکیوں کے مطابق درجے دیے جائیں گے، لیکن روزہ داروں کو رب کائنات سب سے الگ کھڑا کرے گا، ان کو رب کائنات سب سے الگ کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے مالک کائنات ارشاد فرمائے گا روزے دارو، جی رب جلیل تم نے روزے ہمارے لیے رکھے تھے نا، تم نے روزے میرے لیے رکھے تھے، میری خاطر ہر چیز کو برداشت کیا تھا، جی باری تعالیٰ تیری خاطر برداشت کیا تھا۔ مالک کائنات فرمائے گا میرا وعدہ تھا میں یوم قیامت تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ کیا کرواؤں گا بولیے؟ دیدار اپنا کرواؤں گا۔ اور میں یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ آخرت کی ہر نعمت اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن ہر نعمت سے بڑھ کے مالک کا دیدار سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نعمت کی جان، ہر نعمت سے بڑھ کر ہر جنت اور جنت کے ہر درجے اور ہر اس کے مقام سے بڑھ کر اللہ کے ہر احساس سے بڑھ کر فرمائے قیامت کے دن اور کوئی بھی کچھ نہیں چاہے گا، ہر ایک کی خواہش ہوگی مولا حجاب ہٹا کے آج سامنے آ جائے، آج پردے ہٹا کے رب کائنات سامنے آ جائے۔ اللہ کے عشاق جائیں گے نا یوم قیامت رب کی بارگاہ میں، مالک کے دربار میں جب جائیں گے تو ہر ایک کا حساب ہو جائے گا، لوگوں کا حساب ہوگا، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ خاص لوگ ہوں گے جو نہ تو جہنم جائیں گے نہ ادھر جنت جائیں گے، وہ دوڑے پھر رہے ہوں گے محشر میں،
وہ دوڑے پھر رہے ہوں گے محشر میں. آؤ آپ کو فقہ حدیث سمجھاتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہے, پڑھ بھی رکھا ہوگا. محشر میں سورج بھی بڑا قریب ہوگا, پانی بھی نہیں ملے گا, زمین بھی تانبے کی طرح تپتی ہوگی. ایسے قہر کے عالم میں اللہ جانتا ہے عاشقوں کو نہ دھوپ جلائے گی, نہ انہیں پیاس ستائے گی, نہ انہیں کی اور محشر کی سختی ستائے گی. یہ دیوار آوار کبھی نگاہ اٹھا کے اس جانب دیکھیں گے, کبھی اس جانب دیکھیں گے. رب کائنات جبریل سے فرمائے گا, جبریل جی رب جلیل جلدی جا ان سے پوچھ کے آ, یہ کیوں دوڑے پھر رہے اتنے سخت موسم میں, اتنی پیاس کے عالم میں, اتنی گرمی کے عالم میں, اتنی سختی اور شدت کے عالم میں, یہ کیوں محشر کے اندر دوڑے پھر رہے ہیں. اور میرا ایمان کہتا ہے جب جبریل آئیں گے نا تو پوچھیں گے ضرور, تمہیں گرمی نہیں لگتی, تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ تو اللہ کے عاشق ضرور جواب دیں گے, پیاس تو ہم دنیا میں بھی دیکھ آئے تھے. روزے کے عالم میں پیاس کے اس تجربے سے گزر کے آئے تھے, گرمی کے تجربے سے بھی ہم گزر کے آئے ہیں. ہر ایکسپیرینس ہے, ہر مرحلے, ہر دور سے گزر کے آئے ہیں. ہم تو یہاں فقط مولا کو دیکھنے آئے ہیں. نہ گرمی کی پرواہ ہے, نہ تپش, نہ پیاس کی پرواہ ہے. بتلاؤ تم مانگتے کیا ہو, بتلاؤ چاہتے کیا ہو. رب کائنات نے مجھے بھیجا ہے, ان سے پوچھ یہ جنت کیوں نہیں جاتے ہیں. ان میرے بندوں سے پوچھ جبریل یہ جنت کیوں نہیں جاتے ہیں. جب جبریل آئیں گے آ کے پوچھیں گے رب کائنات پوچھ رہا ہے بتلاؤ تم جنت کیوں نہیں جاتے ہو, تو اس وقت یہ جواباً کہیں گے ننظر ربنا, ہم یہاں جنت لینے نہیں آئے تھے, مولا کو دیکھنے آئے تھے, اس کا دیدار کرنے آئے تھے, اس کا حسن و جمال اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئے تھے. ہم تو دیوار آوار آج مسیح کے اندر وجد اور کیف کے اندر کبھی ادھر پلٹ کے جاتے ہیں, کبھی ادھر پلٹ کے جاتے ہیں. جبریل نہ جہنم کا خوف ہے, نہ جنت کی طلب ہے, فقط شوق اور چاہیے ہے کہ اپنے مولا سے کہے اب حجاب ہٹا, کھل کے عاشقوں کے سامنے آ جا. نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ بلند چاہیے, نعرہ تکبیر. مولا جو دونوں ہاتھ اٹھا کے تیرے محبوب کے نام پہ یا رسول اللہ کہے, آج اس رمضان کے صدقے اس کے مقدر بلند کر دے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جیڑی جنت دے تو مان کرے نئے, تیری جنت مول نہ وڑسوں. جیڑے دوزک دے تو ڈراوے دے نئے, تیرے دوزک مول نہ سڑسوں. اے دوزک جنت شالا قیم تھیوی, میں تے دامن یار دا پھڑسوں. جے غلام فریدہ سونے کرم چکیتا, نہ ایتھے اڑسوں نہ اوتھے اڑسوں. ننظر ربنا, وہ جواب دیں گے جبریل کو, جبریل جا رب سے عرض کر ہم یہاں محشر میں اسے دیکھنے آئے ہیں, اسے دیکھنے آئے ہیں. اللہ کے دیدار کی خاطر, اللہ کو بلا حجاب اور بلا کیف دیکھنے آئے ہیں. ہمیں جہنم جنت کی طلب اور خوف نہیں ہے. رب سے جا کے عرض کر اب تو مہربانی کر پردہ ہٹا, اب تو سامنے آ, اب تو سامنے آ. اس وقت رب کائنات فرمائے گا ان سے کہو تھوڑے دیر کے بعد رب تمہیں اپنا دیدار بھی عطا کر دے گا. جنت چلے جاؤ, دیدار تمہیں وہاں ملے گا, دیدار تمہیں وہاں ملے گا. اور ذرا سوچئے جب رب کائنات اپنی قدرت کے مطابق روزہ دار کو سامنے بٹھائے گا, میں تو روبروئے یار ہوں, کیا یہ کم یہ کرم ہے, میں تو روبروئے یار ہوں. جہاں انبیاء التجائے کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے, رب آرنی انظری لیک, جہاں کریم کی آرزویں اور خواہشیں ہر روز ہوتی تھی کہ مالک کائنات ایک بار پردہ ہٹا, ایک بار حجاب ہٹا, ایک بار اپنی قدرت کے یہ سارے پردے ہٹا, مہربانی کر میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا
بولیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، تیری نگاہ دیکھنے والی نہیں ہے، تیری نگاہ مجھے دیکھنے والی نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے رب نے فرمایا موسیٰ ایک امت آئے گی. باری تعالیٰ کیسی امت ہوگی؟ فرمایا ان پہ رمضان آئے گا، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے، جب محشر ہوگا نا انہیں میں اپنے سامنے لے آؤں گا. اس امت کو ان روزوں کے بدلے، ان روزوں کے افسانے کے طور پر رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو کہاں انبیاء و مرسلین کی خواہشات، کہاں ان کی آرزویں، کہاں ان کی خواہشیں کہ مالک پردہ ہٹا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ادھر وہ خود بتا رہا ہے وہ دیکھنے والے بعد میں آئیں گے. نہ بولیے سبحان اللہ. اللہ کرے جو اونچا بولے اسے اتنا دیدار اور ملے، جو اس سے بھی اونچا ملے وہ تو روبرو یار ہو جائے. جو اس سے ہی بڑھ کے بولے ہر طرح کے پردے ہٹ جائے، مالک پردے کھول کے بندوں کے سامنے آ جائے. فرمائے اس روزہ دار کو رب کائنات خالق ذوالجلال اپنے سامنے بٹھائے گا. عند رؤیت ربہ، فرمائے گا اب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں. میں نے کہا تھا السلام علیکم وانا اجابہ، میں نے اعلان عام کیا تھا کہ روزے دار گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا. تیرا روزہ میرے لیے ہے، تیرا روزہ میرے لیے، میں رب تیرے لیے ہوں. بولیے سبحان اللہ. تیرا روزہ میرے لیے ہے، تیرا سارا دن بھوک اور پیاس اور شدت کو برداشت کرنا یہ میرے لیے تھا. اب وعدہ وفا کر دوں، اب عہد کو ایفا کر دوں. اب تو مجھے دیکھ، اب تو مجھے دیکھ. تو موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا ایک امت آئے گی جو میرے روبرو بیٹھے گی. مالک کیوں بیٹھے گی؟ وہ روزے رکھے گی، روزوں کے بدلے. اور حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے جب روزہ دار کو رب کا دیدار ملے گا نا وہ ہر چیز کو ہی بھول جائے گا، ہر چیز کو ہی بھول جائے گا، بس وہ اس نظارے میں گم ہو جائے گا. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر جمعے کے دن رب کائنات ان جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور اس دیدار کی لذت اور چس اور سواد اور ذوق اتنا ہوگا کہ وہ اہل جنت باقی ہر چیز کو بھول جائیں گے. وجد اور کیف کے اندر اسی طرح پورا ہفتہ گزاریں گے. ملائکہ دوڑے ہوئے آیا کریں گے، یہ نعمت لے کے آئے ہیں، یہ فلاں رب کا رزق لے کے آئے ہیں، کھا لو. وہ کہیں گے نا رزق نہیں چاہیے، بس یار کا دیدار چاہیے، ہمیں تو رب کا دیدار چاہیے. جنت کی نعمتیں فرشتوں پلٹ کے لے جاؤ. ان نعمتوں کی خاطر یہاں نہیں آئے تھے، نعمتیں کھانے نہیں آئے تھے، ہم تو یار کو دیکھنے آئے تھے، ہم تو اس کے جلوے دیکھنے آئے تھے. جاؤ عرض کرو مہربانی کر آج پھر مکھڑا دکھا، اپنی قدرت کے مطابق اپنی شان کے لائق آج پھر دیدار کروا. جب وہ پلٹ کے پھر ملائکہ رب کی بارگاہ میں جائیں گے، باری تعالیٰ یہ تیری نعمتیں لے کے جاتے، اللہ جانے ان کے وہ تیرے بندے قریب بھی نہیں جاتے، تیرے عشاق ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، تیری جنتی نعمتوں کی طرف. رب کائنات خالق ذوالجلال پوچھے گا بتلاؤ پھر مانگتے اور چاہتے کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہ اور کچھ نہیں چاہتے، وہ تیرا دیدار چاہتے ہیں، وہ تیرا دیدار مانگتے ہیں، وہ تیرا دیدار چاہتے ہیں. تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا ان سے کہو جمعہ تک انتظار کر لیں، جمعہ تک انتظار کر لیں. جس دن جمعہ آئے گا نا وہ کھل کے پھر بندوں کے سامنے آئے گا. زرغبن تزدد حبن. ابو ہریرہ تھے نا سرکار کو روزانہ ملتے تھے. ایک دن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، فرمایا ایک دن چھوڑ کے ملا کر محبت بڑھ جاتی ہے. وقفہ رکھ کے تو ہجر سے گزر کر دوری کو سہ کر جدائی کے بعد جب ملے گا تو عشق اور توانا ہو جائے گا. عشق اور جوانی پہ، عشق اور جوانی پہ جب وقفے کے بعد تجھے دیدار محمدی ملے گا نا ابو ہریرہ تیرا عشق کم نہیں ہوگا، عشق اور بڑھ جائے گا. فرمایا وقت رکھ کے ملا کر، فرمایا ہر روز دیدار چنگا بولیے اچھا نہیں ہوتا. ان جنتیوں سے کہو وہ دیدار انہیں جمعے کے روز کروایا جائے گا.
اور آپ خود سوچئے، آگے پھر حدیث کی تشریح آ جاتی، جن کو جمعے کو دیدار ملے پورا ہفتہ ہی ہوش نہ رہے، جو کھانے سے بھی گئے پینے سے بھی گئے، جنت کی ہر نعمت، جنت کے ہر چیز سے بیگانے، اگر انہیں روزانہ دیدار ملے، بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نمی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ لوگوں مجھے پتہ نہیں چلتا، نمی دانم کے آخر چو دمے دیدار می رقصم، کہ مجھے جب دیدار ملتا ہے نا میں دیوانہ کیوں ہو جاتا ہوں، میں بے خود کیوں جاتا ہوں، میں وسانہ کیوں جاتا ہوں جب مجھے دیدار ملتا ہے اپنے شیخ کا اور انوار و تجلیات اس نازل ہوتے ہیں، میری کیفیت یہ بنتی ہے کہ میں رقص اور وجد میں آ جاتا ہوں، مگر نازم بئی ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ لیکن دنیا والو سنو، یہ ذوق مجھے ملا ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ جب جاتا ہوں نا یار کے سامنے میں بے خود بھی ہو جاتا ہوں، وجد میں آ کے رقص بھی کرنے لگ جاتا ہوں، میں بے خود ہو جاتا ہوں۔ تو جب جن کو جمعے کو دیدار ملے گا اور پورا ہفتہ کیف و مستی اور عشق میں گزرے گا، اگر روزانہ ملتا تو ساری کچھ ہی اپنی ذات بالکل بھول جاتے۔ تو فرمایا ان کو جب رب کا دیدار ملے گا نا، اس وقت روزہ دار اپنے روزے سے بڑا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا مولا مجھے اس وقت پتہ ہوتا یا احساس ہوتا نا کہ اس کے بدلے تو ملے گا، اس کے بدلے تو ملے گا، تو میں ایک رمضان کیا میں تو عمر بھاری روزہ رکھ لیتا۔ اتنا کرم تھا روزے کے بدلے میں، اتنا فضل تھا کہ ہر چیز کو چھوڑ کر تو نے اپنا آپ ہی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے اور سامنے کر دیا ہے، روزہ داروں میرا دیدار کر لو۔ اور اس دن لوگ پچھتائیں گے جو آج چند لمحوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کو جب دیدار نہیں نہ ملے گا اس وقت تڑپیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اعلان ہوگا تمہیں کہا تھا نا روزہ رکھ لو، روزے کے بدلے وہ مولا ملے گا۔ روزے کے بدلے بولیے کون ملے گا؟ اونچا بولیے، مولا ملے گا۔ جو اگر مولا مل جائے مول بک جائے اگر ہستی، محبت ان سے پھر بھی سستی، مولا ملے ایک چند گھنٹوں کے روزوں کے بدلے میں تو اور کیا چاہیے۔ اللہ ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔